بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقد قال الإمام زين العابدين صلى الله على محمد وآله: أوتينا ستا وفضلنا بسبع، أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صلوات ما صلی اللہ محمد. اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل. مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل. ماشاءاللہ مجمع کافی زیادہ ہے، درود کو زحمت سمجھ کے نہیں، مل کے رحمت سمجھ کے درود پڑھیں بار محمد و آل. صلی اللہ محمد و آل. بعض روایات میں ہے کہ جو مومن چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے تو وہ ہمارے اوپر بلند آواز سے درود پڑھا کرے. اللہم صلی علی محمد و آل. ماشاءاللہ اگلے بندوں نے خوب درود پڑھا، پچھلے بندے بھی مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر عبادت رد اور قبول کے درمیان ہے، ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے رد ہو جائے. الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے فقط درود ایسی عبادت ہے جو قبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل. اللہم صلی علی محمد و آل. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سلامت رہیں. امام رابع امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. عطا اور ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ کوثر میں ہے: انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. تو عطا خاص ہوتی ہے. اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کیں. اعطینا العلم والحلم. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، حلم ہمیں عطا کیا. اور پھر فرمایا اعطینا السماحہ والفصاحہ. لوگوں سے درگزر کرنا اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور فصاحت و بلاغت بھی ہمیں عطا کی. وَأُوتِينَا الشَّجَاعَةَ وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. شجاعت ہمارے در کی کنیز ہے، اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے.
اور یہ خطبہ مشہور ہے جو یزید کے دربار میں امام نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا فضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے۔ اپنوں میں فضائل سنانا اور بات ہے، یزید جیسے دشمن کے سامنے فضائل پڑھنا یہ زین العابدین کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل اتنے ضروری ہیں کہ اگر سامنے منافقین اور دشمنان بھی ہوں پھر بھی فضائل سنائے جائیں تاکہ ان کو مقام اہل بیت کی سمجھ آ جائے۔ 2 چیزیں ہیں جو لوگوں کو در اہل بیت پہ لے کے آتی ہیں، ایک فضائل اہل بیت اور دوسرا مصائب اہل بیت۔ لہذا شان معصوم، فرمان معصوم اور ارمان معصوم، یہ 3 حصے ہیں مجلس کے، تینوں کی اپنی امپارٹنس ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فضیلت کن چیزوں سے دی؟ بِأَنَّا مِنَّا نبی المختار محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جس نبی کو اختیار کیا وہ محمد ہیں اور وہ ہم اہل بیت سے ہیں، یہ پہلی فضیلت۔ اور پھر فرمایا وَمِنَّ الصدیق، صدیق ہم سے ہیں۔ اور آپ سب لوگ سنتے رہتے ہیں، سنی بھائیوں کی کتابوں کا بھی ذمہ دار ہوں، اگلے پچھلے بندوں کی توجہ چاہتا ہوں، شیعہ بھائیوں کی کتابوں کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اور یہ وہ حدیث مصطفیٰ ہے جو علی کے علاوہ کسی اور کے لیے صادر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الاعظم، اے علی فاروق اعظم بھی آپ ہیں، صدیق اکبر بھی آپ ہیں۔ سلامت رہیں، جتنے بلند ہیں علی آپ کے دل میں اتنا بلند مل کے نعرہ حیدری۔ پچھلے بندے بھی غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ لہٰذا امام نے فخر کیا یزیدیوں کے سامنے، یزید کے سامنے کہ صدیق ہم سے ہیں۔ سچی شخصیت جنہیں نبی نے صدیق اکبر کہا وہ علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے والے علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنَّ الطَّیَّارِ، جو وہ جعفر طیار کہ جن کے 2 بازو شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں، اللہ نے ان 2 بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں۔ وہ جو جنت میں پرواز کرنے والے جعفر طیار ہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ گویا امام بتا رہے تھے کہ اگر تیرے خاندان کے اندر تیرے اندر کوئی شرف ہے تو تو بھی بتا، میں بھی سارے مجمع کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کیا فضیلتیں عطا کی۔ اور پھر فرمایا منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر جناب حمزہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا منا سیدت النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہراء ہم میں سے ہیں۔ بی بی کی ذات پہ درود پڑھیں بار محمد علی محمد و آلہ۔ فرمایا منا سبتا حاضل امہ وَمِنَّا سیدہ شباب اہل الجنہ، اس امت کے سبتین بھی ہم سے ہیں اور جنت کے سردار بھی ہم سے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَمِنَّ الْمَهْدِي الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالِ، وہ مہدی جو دجال کا خاتمہ کریں گے وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد، امہ صلی علی محمد و آل۔ لہٰذا پہلا جملہ امام کا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں علم کن کے در کی کنیز ہے؟ قرآن کی سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اس دل کا ایک دل ہے جس کا نام ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اگر آیت کا نمبر بھی جا کے دیکھیں تو آیت کا نمبر بھی 12 ہے، جہاں امام کا تذکرہ
وہاں نمبر بھی 12۔ گویا اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے 12 امام بنانے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جو جاگ رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ امام مبین کون سے ہیں؟ 2 صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا۔ صحابی آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ وہ امام مبین تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ روایت کہتی ہے فدخل علی ابن ابی طالب، اتنے میں صحابہ کے مجمع میں علی ابن ابی طالب داخل ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا هو امام المبین الذی احسن له فی علم کل شیء، یہ علی ہی وہ امام مبین ہے کہ جن میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ سلامت نے نعرہ تو لگایا لیکن ٹوٹا پھوٹا نعرہ، یہ تھکا دینے والا نعرہ، میل کے نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے پچھلے بندے بھی نعرہ حیدری۔ کیونکہ ان مجلسوں میں ہاتھ بندوائے نہیں، ہاتھ کھلوائے جاتے ہیں، چونکہ ان مجلسوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 8ویں امام رضا ان کی ذات پہ درود پڑھیں۔ فرماتے ہیں من جلس مجلساً یحیی فیہ امرنا، جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ لاہور میں ایک سال میں نے عشرہ پڑھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو مقولہ ہے زندہ دلان لاہور، یہ غلط ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے دنیاوی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا، اس میں زندہ دلی نہیں ہے۔ آئیے 8ویں امام سے پوچھتے ہیں زندہ دل کون ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے ذکر کو زندہ کیا جائے تو روز قیامت ہر شخص کا دل مردہ ہوگا، ہمارے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے شخص کا دل زندہ ہوگا۔ لہذا مل کے سلامت نے نعرہ سب نے لگایا لیکن زندہ دلان والا نعرہ لگائیں، کیونکہ علی کا ذکر عبادت میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث آپ کی سنی ہوئی کہ جس ذکر سے رسول اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ خدا سلامت رکھے حیدر آباد والوں کو، جن کے شہر کا نام ہی ہے حیدر آباد۔ علی ہر جنگ میں، اور مولا نے یہاں اپنی فضیلت یزید کے سامنے بیان کی کہ شجاعت ہماری کنیز ہے، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ علی مولا ہر جنگ میں جاتے، جملہ آ گیا حیدر آباد والوں کے لیے، ہر جنگ میں جاتے تو اپنا انٹروڈکشن یوں کرواتے، انا علی ابن ابی طالب، میرے سامنے سوچ سمجھ کے آنا، میں ابو طالب جیسے بہادر کا بیٹا ہوں۔ جو جاگ رہے ہیں ساری کائنات جب شجاعت کا تذکرہ کرتی ہے تو وہ علی کا نام لیتے ہیں، جب بھی کسی نے اپنے اندر شجاعت پیدا کرنی ہو تو وہ علی کا ذکر کرتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے پاس ایٹم بم نہیں تھا، پی ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ کی نشریات یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، جب بھی کوئی سنی بھائی فوجی یا شیعہ فوجی جب حملہ کرتا تھا اسے یقین ہوتا تھا کہ یا علی کے نام میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی شجاعت ہے جو ایٹم بم سے وزنی ہے۔ جب بھی حملہ کرتا تھا تو نعرہ حیدری لگا کے کرتا تھا، اور یہ سلامت نے حیدر آباد والوں ہر جنگ میں علی کہتے
کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میرے سامنے سوچ سمجھ کے آنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساری کائنات ابو طالب کی اولاد ہوتی سارے بہادر ہوتے۔ یہ ابو طالب کی شان ہے۔ لیکن ایک جنگ میں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، خیبر میں کہا سمتنی امی حیدرہ۔ حیدرآباد والے ضرور بولیں گے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا لغوی معنی حیہ کہتے ہیں سانپ کو، در کہتے ہیں چیرنے والے کو۔ چونکہ بچپنے میں علی نے سانپ کو 2 حصوں میں چیر دیا تھا، جب ماں نے دیکھا تو کہا حیدر ہے، حیدر ہے۔ علی اس کریم کا نام ہے۔ جب مرحب جیسے دشمن کے سامنے گئے تب بھی اپنا تعارف حیدر سے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ مرحب کو کسی نے بتا دیا تھا کہ ہر ایک کے مقابلے میں جانا، حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ سلامت رہیں۔ تو حیدرآباد والے پھر ایسا نعرہ لگائے کہ حیدر حیدر ہو جائے، مل کے نعرہ حیدری۔ آج بھی پاکستان کی فوج کا سب سے بڑا نشان کون سا ہے؟ حیدرآباد والوں کو تو یاد ہونا چاہیے، حیدر ہے۔ اور یہ حیدر اس لیے ہے، کرنل جنرل سے کسی نے کہا کہ آپ فقط شہید ہونے والوں کو نشان حیدر کیوں دیتے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ کسی غازی کو بھی دیں، کسی ایسے بہادر کو بھی دیں جس نے کسی جنگ میں بہادری دکھائی ہو، تو انہوں نے کہا ہم اس لیے زندہ شخص جو بہادری دکھائے اس کو نشان حیدر نہیں دیتے کہ اس جنگ میں تو اس نے بہادری دکھائی ہے، اگر اگلی جنگ میں فرار کر گیا تو حیدر کرار کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ کرار لوگوں کو، حیدر کرار کے ماننے والوں کو ایسا تمغہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ سنی بھائی ہے یا شیعہ ہے۔ اس لیے جب اس دور کے یہودیوں نے یہ بینر اٹھائے خیبر واز یور لاسٹ چانس، ویڈیو وائرل ہے، نوجوانوں نے دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا مسلمانوں خیبر تمہاری آخری فتح تھی، اب تمہارے اندر سکت نہیں ہے کہ تم ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر سکو۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی قوم سے پنگا لیا ہے جو خیبر شکن کے ماننے والے ہیں۔ پہلے وہ ایسی قوموں سے جنگ لڑ رہے تھے 56 ممالک سے، جن کے بڑے احترام کے ساتھ، جن کے بڑے 39 دن خیبر فتح نہ کر سکے، لیکن خیبر شکن علی جو جاگ رہے ہیں، خیبر شکن علی کے ماننے والوں نے خیبر شکن میزائل بنا کے ان کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ایسے ہوا میں اڑا دیا جیسے علی نے خیبر میں دروازہ خیبر اڑا دیا تھا۔ سلام صلی اللہ محمد و آل محمد، مل کے نعرہ حیدری۔ تو میں نے عرض کیا یہ مجلسیں ہاتھ کھلوانے کے لیے ہوتی ہیں، ہاتھ بندھوانے کے لیے نہیں۔ اور جب علی مولا کا بچپنا تھا تو اس بچپنے کے عالم میں ماں نے ایک مضبوط کپڑے سے باندھا۔ عرب کنٹریز میں، شاید پاکستان میں بھی ابھی تک ماؤں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بچوں کو باندھ دیتی ہیں۔ مولا نے وہ کپڑا پھاڑ دیا۔ جب 4-5 مرتبہ ایسا ہوا تو آخر علی مولا بولے، گہوارے میں بولے، ماں کے ساتھ بولے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ جو جاگ رہے ہیں، علی مولا بول کے ایک مسئلے کا حل دے رہے تھے۔ یا اماں لا تشدی یدیا انی ابسبسو لربی، اے میری اماں جان میرے ہاتھ نہ باندھیے، جو ہاتھ کھولنا چاہتے ہیں ان کے لیے، چونکہ جو علی کے در پہ آ جائے وہ خیرات علی لینے کے لیے ہمیشہ ہاتھ کھلے رکھتا ہے۔ علی نے آتے ہی مسئلہ حل فرما دیا، اے میری اماں جان میرے ہاتھ نہ باندھ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں ہاتھ کھول کے بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ پہلی چیز امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز کا علم امام مبین میں ہے۔ امام مبین 12 امام ہیں،
اور مولا علی کی شان میں بھی یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ یہ علی امام مبین ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے علی کی دشمنی میں کہا امام سے مراد امام نہیں بلکہ کتاب ہے، جاگ رہے ہیں؟ کہا یہاں امام مبین سے مراد امام نہیں بلکہ کتاب ہے، میرے ساتھ بولیے گا، کتاب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بلب کی ٹرانسلیشن میں کہے یہ بلب نہیں یہ پنکھا ہے۔ علی کی دشمنی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کسی نے کعبے کے تھوڑا دور ایک چھوٹا سا کمرہ لیا اور وہاں لکھ دیا ھذا مولد علی ابن ابی طالب، یہ علی کی جائے پیدائش ہے۔ تو ایک سنی بھائی جو محب اہل بیت تھا وہ قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا، اس نے کہا ہم تو سنتے آئے ہیں علماء سے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہاں علی آئے ہیں وہی کعبہ ہے، انہوں نے لکھ دیا یہ چھوٹا سا کمرہ یہ علی کی جائے پیدائش ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ وہ جو کعبے کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں وہ علی کی جائے پیدائش نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کعبہ پھر وہ نہیں یہ ہے۔ پوری توجہ، کعبہ یہ ہے۔ اس اہل سنت بھائی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر، منہ کعبہ شریف یعنی اس کمرے کی طرف رخ کیا، اور حالانکہ اللہ نے ابھی تک نشانی رکھی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے انجینئر آنے کے باوجود وہ نشان نہیں مٹا سکے کہ جہاں سے علی کی والدہ تشریف لے گئی تھی۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ یہ درود پڑھوانے والا نہیں ہے، مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل، پچھلے بھی مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد صلی علی۔ جب ہم ایسے ائمہ کو امام مانتے ہیں جو اتنے بڑے عالم ہیں، قرآن کے عالم اور دین کے عالم، کائنات کی ہر شے کے عالم، سلونی قبل ان تفقدونی، تو پھر شیعوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں شیعتنا علماء، کہ ہمارے شیعہ جاہل نہیں عالم ہوتے۔ شیعہ بننے کے لیے پہلے علم ضروری ہے، اصول دین کا علم بھی، فروع دین کا علم بھی، چونکہ علم کے بغیر پیروی نہیں ہو سکتی۔ پیروی کے لیے پتہ ہو کہ اصول دین میں کون کون سی دلیلیں ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور فروع دین میں کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ صرف 25 گناہ انسان ڈیلی اپنی زبان سے کرتا ہے۔ چوتھے امام کا فرمان مبارک ہے ثلاث منجیات للمؤمن، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کی نجات کا وسیلہ ہیں۔ پہلی چیز کف اللسان عن الناس و اغتیابہم، کہ اپنی زبان کو لوگوں سے روکے، یعنی غیبت نہ کرے، تکبر نہ کرے، زبان سے کسی پہ بہتان نہ لگائے، انسلٹ نہ کرے، اذیت نہ دے، کوئی جھوٹی گواہی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، گانا نہ گائے، یعنی 25 گناہان کبیرہ کتاب میں ساری ڈیٹیل دیکھیے گا، اور ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ توضیح المسائل جو نچوڑ ہے پورے دین کا، فقہا نے محنت کر کے دیا ہے، وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر شخص کو مطالعہ یا اس کی ٹیوشن رکھنی چاہیے۔ یہ 2 کتابیں، تیسری تفسیر قرآن، چاہے ذیشان جوادی صاحب والی، کوئی اور مختصر تفسیر اور ترجمہ دیکھ لیں، یہ 3 کتابیں، اور چوتھی کتاب مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم ان کتابوں کا، اور 5ویں کتاب سیرت اہل بیت، کوئی بھی جو اویلیبل ہے بازار میں، 5 کتابیں جو بندہ مطالعہ نہیں کرتا بلکہ اس کی ٹیوشن سے نہیں اس کو سٹڈی کرتا، وہ دین کامل کو نہیں سمجھ سکتا، وہ شیعہ نہیں بن سکتا۔ شیعہ کے لیے پہلے علم ضروری ہے۔ اس گھرانے میں جناب فضہ کا یہ مقام تھا کہ 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کا علم اور مقام یہ ہے کہ 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ اس زمانے کا معجزہ، اسی کراچی میں وزیری خاندان اور ایران میں
تبا تبائی جیسے بچے جو 8 سال کی عمر میں ہر بات کا جواب قرآن سے دیتے تھے، اور جب وہ حجاز مقدس سعودی عرب میں گئے، بہت بڑا مقابلہ ہوا قرآنی، تو وہاں کے فرما رواؤں حکام نے اس بچے سے سوال کیا، کیا چاہتا ہے، ہم تیری کیا خدمت کر سکتے ہیں، تجھے کیا انعام دے سکتے ہیں؟ بچے نے ایک ہی آیت پڑھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو اللہ کے رسول اجر رسالت مانگے، بس اہل بیت کی مودت و محبت چاہیے۔ یہ ہے اس دور کا معجزہ۔ لہٰذا جو اس در پہ آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ تھکا ہوا درود نہ پڑھیں، مل کے درود پڑھیں بار صلی اللہ محمد۔ پچھلے بھی مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، من صلی علیہ 3 مرات شوقاً الیہ و محبتاً، جو میرے اوپر دن میں اور رات میں 3 مرتبہ، شرط یہ ہے شوق اور محبت سے، بگار سمجھ کے نہیں، شوق اور، بولے میرے ساتھ کیسے درود پڑھے، شوق اور محبت سے، پتہ چلے کہ شوق سے پڑھ رہے ہیں، بگار سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، اور محبت سے پڑھ رہے ہیں۔ جو 3 مرتبہ دن میں درود پڑھ لے، ان 2 کنڈیشنز، 2 شرطوں کے ساتھ، اور 3 مرتبہ رات کو پڑھ لے، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حالانکہ کسی بندے کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے، لیکن یہ 3 مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کے اوپر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس دن کے گناہ بھی بخش دے، اس رات کے گناہ بھی بخش دے۔ تو 3 مرتبہ شوق اور محبت سے درود پڑھے، صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ آل، اللہم صلی اللہ۔ چلو 3 دفعہ شوق اور محبت سے پڑھا، اب 3 دفعہ بغیر شوق اور بغیر محبت کے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں حیدرآباد کا تو موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، ہمیشہ بڑی اچھی ہوائیں چلتی رہتی۔ تو عرض کر رہا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کو نجات دینے والی ہے، بندہ مومن کو۔ پہلی، اپنی زبان کو بند رکھے، نہ کھولے لوگوں کے خلاف، جو عقل اور شریعت کے خلاف بات ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، لسان المؤمن ورا عقل ہی، کہ مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ بولے میرے ساتھ، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ یہ مومن کی عادت ہے، کیونکہ مومن کو پتہ ہے جو بولوں گا اس کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ فرشتے لکھ لیں گے، زمین گواہی دے گی۔ یوم نختم علی افواہہم، قرآن کہتا ہے کہ اس دن روز قیامت ہم منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اور روز قیامت لوگوں کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جلد بولے گی، اور یہ سارے اعضاء و جوارح انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ انسان کہے گا، اے میرے اعضاء و جوارح، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جو ہر چیز کو زبان دیتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح سے کوشش کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ آنکھوں سے، خصوصاً جوان حضرات جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں، جو امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی نگاہوں کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ ان کی نگاہیں امام کی زیارت کر سکیں۔ ایک درود پڑھیں امام کی ذات پہ، صلی اللہ محمد۔ دوسری چیز، ایک اپنی زبان کو روکے لوگوں کے خلاف بولنے سے۔
دوسری چیز اشغال ہو نفس ہو، چوتھے امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو مشغول رکھے کن چیزوں میں؟ بما ینفعہ لآخرت ہی و دنیا ہو، ان کاموں میں مشغول رکھے یا تو اسے وہ کام دنیا میں فائدہ دیں یا آخرت میں فائدہ دیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور سورہ مومنون میں بھی یہی بات ہے جو امام کے فرمان میں ہے، وہ سورت بھی سناتا ہوں چند آیتیں، لیکن یہاں تیسرا نقطہ جو امام نے فرمایا وَطُولُ بُقَائِهِ عَلَى خَطِيَّتِهِ، تیسرا کام یہ کرے اگر مومن نجات چاہتا ہے کہ جو غلطیاں جو گناہ ہوئے ہیں زبان سے، کان سے، آنکھوں سے، دل سے، جس عضو اور جارحہ سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پہ لمبا گریہ کرے، خوف خدا میں راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھے اور نماز شب کی قنوت اور سجدوں میں بکا کرے، بلند آواز سے گریہ کرے۔ یہ سید الساجدین بتا رہے ہیں جو ہر نعمت پہ سجدہ کرتے تھے اور اگر مصیبت ٹل جاتی تھی تو پھر بھی سجدہ کرتے تھے۔ امام کی ذات پہ درود پڑھیں بار محمد وعلم صلی اللہ۔ بس آپ کی ضامتوں کو جلدی تمام کرنے لگا ہوں، تو عرض کر رہا تھا کہ ایسے کاموں میں انسان اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے کہ جن کاموں کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم ان کی ذات پہ درود پڑھیں۔ فرماتے ہیں اے انسان اپنی زندگی کی کم سے کم قیمت جنت لگانا، یعنی اگر کم سے کم قیمت ہے اس انسان کی تو جنت ہے، اس کا مطلب ہے اس سے بڑی قیمت بھی موجود ہے، اور وہ قرآن نے بتائی بڑی قیمت کیا ہے انسان کی، اس کی زندگی کی قیمت کیا ہے۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ خدا کی رضا عبودیت و تسلیم کا سب سے بلند ترین مرتبہ ہے اور یہ سب سے بڑی قیمت ہے، لیکن اللہ راضی کس پہ ہوتا ہے؟ پوری توجہ سنی شیعہ محبان اہل بیت جب کوئی کسی یزید یا یزیدی کو رضی اللہ کہتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں کو جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو قاتلان اہل بیت ہیں، ان کو رضی اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں سنی شیعہ بھائیوں کو کہتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی کے کہنے سے کوئی رضی اللہ نہیں بنتا جو جاگ رہے ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں بنتا۔ اللہ کے حبیب نے ایک قانون دے دیا، سنی شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں ہے ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو جائے۔ مل کے سلامت رہے۔ جنہوں نے ٹوٹا پھوٹا ڈھیلا نعرہ لگایا ان کے لیے اگلا جملہ، شب ہجرت جب نبی کے بستر پہ علی سو گئے تھے، اللہ کو علی کا سونا اتنا پسند آ گیا کہ علی کی جان خرید لی، اپنی مرضیاں دے دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی مرضیوں کو خریدنے کے لیے علی اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں۔ اب شب ہجرت کے بعد یہ جان علی کی نہیں اللہ کی ہو گئی اور مرضیاں علی کی ہو گئی، کیونکہ سودا ہو گیا خرید و فروخت کا۔ اور اب جس نے بھی شب ہجرت کے بعد اور رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو جائیں، اب جس نے بھی قیامت تک کے لیے رضی اللہ بننا ہے اسے علی و بطول کو راضی کرنا پڑے گا۔ سلامت رہے۔ مل کے نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں یہ ہاتھ بلایا نہ کریں، یہ ہاتھ بلائے گئے تو کربلا واقع ہوئی، یہ ہاتھ دنیا کو یاد دلائیں اور دلاتے رہیں۔ واجب ہے یاد دلانا حدیث غدیر۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھ جو اہل بیت کی نصرت میں بولتی ہیں زبانیں۔
جو علی کی نصرت میں بولتی ہیں زبانیں، بولنا واجب ہے، کیونکہ میثم تمار تو تختہ دار پہ چڑھ کے بھی علی علی کرتے تھے، چونکہ علی میزان الحق ہیں، علی ہی وہ شخصیت ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ تو مومن کی پہچان کا نام علی ہے۔ بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی میں ایک لمبی حدیث لکھی، میں ایک جملہ، اللہ کے رسول مولا علی سے فرماتے ہیں یا علی، یعنی یہ قانون دے رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں، کہ اس بندے کا عقیدہ قبول ہی نہیں ہے جس کے پاس علی نہیں ہے۔ پوری توجہ، قرآن اور معصوم کے فرمان سے عرض کر رہا ہوں، یا علی ان اللہ لا یقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک ویتبرأ من اعدائک۔ اے علی، اس بندے کا نہ عقیدہ توحید قبول ہے نہ عقیدہ رسالت قبول ہے جب تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار نہ کر لے اور آپ کے دشمنوں سے بیزار نہ ہو جائے۔ سلامت رہے، بہت ڈھیلا نعرہ لگا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور سوائے کے مورکہ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، ابن حجر مکی جیسے عالم دین لکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے واقفون انہم مسئولون، کہ جو نمازوں کے گھمنڈ پہ، روزوں کے گھمنڈ لے کے، عبادتوں کے گھمنڈ لے کے جنت کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے فرشتوں واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، انہیں روکو، ابھی تو ان سے علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ سلامت رہے جنہوں نے ابھی بھی بالکل ڈھیلا نعرہ لگایا، ایسے لگتا ہے کھانا کھائے نہیں۔ پوری توجہ، اگلے پچھلے بندے، امام صادق علیہ السلام نے اپنے 2 سالہ شاگرد جناب ابو حنیفہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرتا ہے، پھر اتنا بتا، یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ روز قیامت نعمتوں کے بارے میں کوئی لازمی سوال ہے۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ کا کھجور ہے۔ حیدرآباد میں، سندھ میں راستے میں آ رہا تھا، بہت کھجوریں ہیں۔ اس نے کہا عراق میں بھی بہت کھجوریں ہیں، اور عراق میں 25 سال مولا کے در پہ ہو گئے، تو مجھے ایک ہی چیز کھانے میں کھجور خالص ملی، یا علی کے در سے علم و ایمان خالص ملا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا بتا، وہ لازمی سوال، جیسے سکول کالج میں پیپر میں ایک کمپلسری کویسچن ہوتا ہے، اگر اس کے نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کیے جائے نمبر کٹ جاتے ہیں، بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ مولا نے کہا لازمی نعمتوں کے بارے میں کوئی لازمی سوال ہے، وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا اس کو تو معلوم نہ تھا۔ امام نے جواب دیا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ وِلَایَتِ أَہْلِ الْبَیْتِ، جو لازمی سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں ہوگا۔ سلامت رہے۔ جتنا میں نے یہ حدیث، یہ آیت اس لیے سنائی تھی کہ بھائی نعرہ تو ایسا ہی لگے کہ پتہ چلے کہ جی سلامت۔ سلامت رہے۔ تو میں عرض بس ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو زبانیں علی کی نصرت میں دنیا میں بولتی ہیں، پھر موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، ہر مقام پہ علی اس کے لیے بولیں۔ جو جاگ رہے آخری جملے، میں صاحب کی طرف آ رہا ہوں، جو فضائل سننے کو عبادت سمجھتے ہیں، فرمان معصوم میں نے سنا دیا، بس چند آیتیں بھی سنا دوں گا۔ کیسے علی بولتے ہیں؟ بہار الانوار میں روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا علی ان محبی کا یفرحون فی ثلاثت مواطن، اے علی آپ کے حبدار 3 جگہوں پہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ عند خروج انفسہم وانت تشاہدہم، ایک اس وقت خوش ہوں گے جب جان نکل رہی ہوگی، زیارت آپ کی ہو رہی ہوگی۔ سلامت رہے۔
ماشاءاللہ لگتا ہے آخر میں مجمع جاگے مزید جگانے کے لیے، ایمان میں تازگی کے لیے، سلمان و ابو ذر بنانے کے لیے۔ کتنے خوش قسمت و مومن ہو، زندگی میں ایک مرتبہ خواہش ہوتی ہے کاش علی کی قبر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جانے پہ بھی ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب، یہ علی کا امتیاز ہے۔ واپس جب آپ حیدرآباد علی کی زیارت کر کے آتے ہیں، قبر علی کی زیارت کر کے آتے ہیں، فقط علی کے مقام کے بارے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، واپس آتے ہوئے بھی حیدرآباد تک ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب ہے۔ اس علی کی زیارت کا کتنا ثواب، لیکن خوش قسمت ہو جب موت آئے گی تو موت کی سختی ٹل جائے گی، چونکہ زیارت علی کی ہو رہی ہوگی۔ اور مولا علی خود فرماتے ہیں جو جاگ رہے ہیں، یا ہارو ہمدان من یموت یرانی، اے ہارو سے ہمدانی جو بھی مرتا ہے موت کے وقت مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ اسی قول مولا کو دیکھتے ہوئے آیت اللہ ہادی کاشف الغطا نے ایک ربائی لکھی، مدرسہ مہدیہ جس میں بندہ ناچیز 11 سال رہا، امام علی کے حرم کی باؤنڈری میں آ چکا ہے، اس کے سٹڈی روم میں یہ ربائی میری نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی، جو سلمان و ابو ذر بننے آئے۔ یہ آیت اللہ لکھتے ہیں، قول ان الذی یموت یرانی حار حمدان ان علی رواہو فتمنیت ان اموت مرارا کل یوم ولیلہ لأراہو، کہ یہ جو حارث ہمدانی نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ موت کے وقت مجھے ضرور دیکھتا ہے، یہ آیت اللہ کہتے ہیں اس وقت سے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش دن رات میں کئی مرتبہ موت آئے تاکہ علی مولا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سلامت رہے۔ جتنا زور میں نے اکیلے لے لگایا ہے، آپ سب نے مل کے نعرے میں اتنا زور نہیں لگا۔ میری خواہش ہے کہ حیدرآباد والے زیادہ حیدر کریں، چونکہ حیدر اس مشکل کشا کا نام ہے جو ہر مشکل میں کام آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے علی آپ نے تمام انبیاء کی مشکل کشائی چھپ کے کی، میری مشکل کشائی ظاہر ہو کے کی۔ موت کے وقت علی مشکل کشا، قبر میں علی مشکل کشا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یا علی دوسرے مقام پہ کب محب خوش ہو جائے گا، سننا چاہتے ہو؟ جو قبر میں خوش ہونا چاہتے ہیں، جو موت کے وقت خوش ہونا چاہتے ہیں، بس یہ آخری جملہ فرمایا، اند المسئلہ فی القبور، سلامت رہیں، اند المسئلہ فی القبور وانت تلقنہم، تلقین پڑھنے والی قوم بیٹھی ہے۔ تلقین وہی پڑھتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا مرتا نہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ ہمارا مرتا نہیں، ہمارا شہید ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی کندھا ہلا ہلا کے کہتے ہیں کہ کہہ دے پہلا بھی حق ہے آخری بھی حق ہے۔ پوری توجہ یہ اہل سنت بھائیوں کا تمام شیعوں پہ حق ہے کہ ان کو بتائیں کہ 12 امام حق ہیں۔ علامہ حلی نے 800 سال پہلے 2000 الفین کتاب کا نام ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، مطالعہ کریں، اپنے دوستوں سنی شیعہ بھائیوں کو گفٹ کریں، گوگل سے لے کے ڈاؤن لوڈ کریں۔ الفین 2000 دلیلیں قرآن و حدیث عقل سے 12 ائمہ کی امامت پہ لکھی ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اس وقت مومن خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو خوش ہونا چاہتا ہے، جو قبر میں خوش ہونا چاہتا ہے، اس وقت مومن خوش ہو جائے گا جب سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، جواب آپ تلقین فرما رہے ہوں گے۔ شاید اسی حصہ کو دیکھتے ہوئے محسن نقوی شہید نے وہ شعرا آفاق شعر کہا، محسن میرے لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ سلامت نے نعرہ لگا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور یہ یا علی جو آپ کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ بس آخری بات اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ کل زہرن آفس میں چھٹی ہے میرے خیال میں، چلو نہیں بھی ہے
تو یہ جاگنا بھی عبادت ہے، کل کو بھی انشاءاللہ پھر محنت کیجئے گا، رزق حلال کمانا بھی عبادت۔ سورہ مومنون، قد افلح المومنون، سارے مومن کامیاب ہو گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو سورہ مومنون آج جمعہ گزرا ہے، جمعے کے دن پڑھے، اس کا خاتمہ بر ایمان ہوتا ہے۔ آخری بات اور مصائب کی طرف، کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے الذین فی صلاتہم خاشعون، جو نماز بڑے خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں۔ نماز میں دنیا کے خیالات نہیں، حساب و کتاب نہیں۔ ہم اس علی کو امام مانتے ہیں کہ جو علی جب جنگ میں تیر لگتا تھا تو اس وقت تیر نکالا جاتا تھا جب مولا علی نماز میں ہوتے تھے۔ علی کو اپنے جسم کا بھی پتہ نہیں کہ تیر نکال لیا جاتا ہے۔ علی خدا کی بارگاہ میں اتنے خضوع و خشوع سے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ پہلی خوبی ہے کامیاب مومن کی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جیسے چوتھے امام نے فرمایا کہ فضول کاموں میں انسان اپنا وقت ضائع نہ کرے، دنیا میں جو چیز فائدہ دے یا آخرت میں، اس کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو فضول کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، فضول گپے نہیں لگاتے، فضول بیٹھ کے نہیں کرتے، فضول گلیوں بازاروں میں نہیں بیٹھتے، موبائل پہ فضول چیزیں نہیں دیکھتے، دین کی بات دیکھتے ہیں اور آگے دین کی بات کو نشر کرتے ہیں۔ ساری ساری رات فضول چیزیں، یہ کامیاب مومن کی نشانی نہیں۔ وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جوانوں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، موقع ملا ہے، 1400 سال بنو امیہ اور بنو عباس نے دین محمدی اور دین اہل بیت کو چھپایا ہے، اب آپ کے پاس موقع آیا ہے کہ بتائیں اہل بیت کے فرامین کیا ہیں، اہل بیت کا دین کون سا ہے۔ اگر یہ وقت ضائع کریں گے تو امام زمانہ کے سچے منتظر نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ دوسری خوبی ہے کامیاب مومن کی۔ تیسری خوبی والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اپنے روح کو روحانی بیماریوں سے بچاتے رہتے ہیں، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، دکھاوے سے۔ گھبراتے نہیں؟ 4 قوتیں ہیں انسان کے اندر، پوری کتاب ہے اس پہ، 1 منٹ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جامع السعادات عربی میں موجود ہے، شاید اردو میں ٹرانسلیشن ہو تو خریدیے گا، گناہان کبیرہ لاز بھی خریدے۔ جامع السعادات قلب سلیم بہت اچھی کتاب ہے روحانی طہارت کے لیے۔ 3 طاقتوں کی ایک سے جنگ ہے اس کتاب میں ہے، قوت شہوت، قوت غضب، قوت وہم، یہ 3 لڑ رہے ہیں ایک سے، اور وہ ایک عقل ہے۔ اگر 3 کا غلبہ ایک پہ انسان دے دے تو جانوروں سے بدتر، اور اگر ایک کو 3 پہ غلبہ دے دے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کا خلاصہ بتا رہا ہوں، باقی آپ پڑھیے گا۔ اپنے روح کو روحانی بیماریوں سے بچاتے ہیں کامیاب مومن۔ چوتھی خوبی والذین هم لفروجہم حافظون، سورہ مومنون میں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من ضامن لی اثنین ضمنت لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضامن علی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ عفت الباطن و عفت الفرج، ایک پیٹ میں حرام نہ ڈالے، دوسرا شرمگاہ سے حرام کام نہ کرے۔ یہ 2 کام آپ کر لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پھر جنت جانے اور میں جانوں۔ یہ 2 کام، اور اس دور میں سب سے مشکل یہی 2 کام ہیں۔ لہٰذا یہ چوتھی کوالٹی ہے کامیاب مومن کی۔ 5ویں والذین هم علی عہدہم و اماناتہم راعون، جو عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم و عہدہم راعون، کوئی امانت رکھے خیانت نہیں کرتے۔ آج کوئی تھوڑی سی کسی کو زمین دے دے تو وہ قبضے کے چکروں میں ہوتا ہے، بے شک مومن کیوں نہ ہو۔ کل میں ملتان میں تھا تو ایک مومنہ عورت نے کسی مومنہ عورت کی شہر میں سینٹرل جگہ پہ، اتنی بڑی جگہ، وہ جیلی کاغذات بنا کے بیچ دی۔ یعنی امانت کسی اور کی، یہ کسی اور کا حق ہے۔ ایک بلشت جو کسی کی زمین غصب کرتا ہے، وہ 7 زمینیں روز قیامت اس کی گردن میں توق بن جائیں گی۔
جہنم کی آگ کا۔ علا کل حال یہ پانچویں کوالٹی، چھٹی خوبی کامیاب مومن کی، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہی اذان ہو، جو ہی وقت ہو جائے اول وقت میں پڑھتے ہیں، حلال کھا کے پڑھتے ہیں، خمس و زکوٰۃ دے کے پڑھتے ہیں، چونکہ غصب لباس میں نماز باطل ہے، اور ایک لقمہ حرام کا کھایا جائے روایت کہتی ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، جو کرپشن کر کے کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، یا ملاوٹ کر کے، ہر فیلڈ میں ملاوٹ، دھوکہ فریب آ گیا ہے، تو وہ رزق حلال ہی نہیں رہا، اس لیے اولاد نافرما بردار، بیوی نافرما بردار، اور بدکرداری کی طرف جانے کی بیسک ریزن حرام رزق ہے۔ اور آخری بات، یہی وہ آیتیں تھی، 11 آیتیں، اگر بسم اللہ کو ملا لیا جائے، جب رسالت کے ہاتھوں پہ علی آئے تو پہلا جملہ علی نے فخر عیسیٰ بن کے کہا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اقرا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ پڑھوں؟ تو آتے ہی علی نے دنیا کو میسج دے دیا کہ میرے آقا کو ان پڑھ نہ کہنا، جس کا غلام آتے ہوئے لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اس کا آقا مصطفیٰ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری توجہ، اللہ کے حبیب سے عرض کی پڑھوں؟ فرمایا پڑھو علی۔ فابتدا بصحف آدم، ختم کر رہا ہوں، آدم کے صحیفوں سے علی نے پڑھنا شروع کیا، نوح کے صحیفوں کو پڑھا۔ پوری توجہ، ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، جو ایمان کی تازگی لینے آئے، جو سلمان و ابو ذر بننے آئے، جو معرفت کی خیرات لینے آئے، جو علی کو پہچاننا چاہتا ہے، علی کس امام کو کہتے ہیں، علی کا مقام کیا ہے، علی کتنے بڑے عالم ہیں۔ علی وہ عالم ہے جو آتے ہی قرآن کے بھی عالم، تورات کے بھی عالم، زبور کے بھی عالم، انجیل کے بھی عالم، علی ہر کتاب کے عالم۔ جب آئے تو آخر میں قرآن کی سورہ مومنون کی ان 11 آیتوں کو پڑھا۔ جب یہ آیتیں پڑھ لی، کہا قد افلح المومنون، جو ایمان کی معراج کرنے آئے ہیں، علی نے پڑھا سارے مومن کامیاب ہو گئے جن کے اندر یہ شرط موجود ہیں۔ پہلے علی قرآن سنا رہے تھے، اب اللہ کے حبیب علی کو علی کے فضائل سنانے لگے، اور ایک جملہ کہا، یا علی قد افلحوا بک اذ انت امامہم، اے علی سارے مومنین اس لیے کامیاب ہو گئے چونکہ آپ جو ان کے امام ہیں۔